بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بڑی دلچسپ پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان کی حالیہ تاریخ کی سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ پاکستان کی حالیہ تاریخ کا جو سارے کا سارا سیاسی منظرنامہ ہے وہ کس پیش رفت کے تحت گھوم رہا ہے؟ وہ اس پیش رفت کے تحت ہی گھوم رہا ہے نا، تاحال کہ ایک حکومت تھی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور وہ حکومت پھر چلی گئی، اس کے بعد دوسری حکومت آ گئی۔ یہی پاکستان کی حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا پولیٹیکل ایونٹ ہے نا۔ اور وہ بظاہر وہ حکومت کس طریقے سے گئی کہ تحریک عدم اعتماد ہوئی، نمبر گیم لوز کر دیا اس وقت کی گورنمنٹ نے، جس میں وزیر اعظم تھے عمران صاحب، اور وہ سارے کا سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے اس پر کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، یہ معاملہ یہ ہیں کواکب، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ بظاہر تحریک عدم اعتماد ہوئی ہے، اصل میں تحریک عدم اعتماد نہیں ہوئی ہے، اصل میں کچھ اور ہوا ہے۔ تو اصل میں کیا ہوا ہے یہ بات اس وقت پتہ چلی کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اصل میں کیا ہوا ہے جب وہ ایک جلسے عام میں نمودار ہوئے۔ اس سے پہلے وہ کہہ رہے تھے، اور اس وقت جو کچھ لوگ ان سے مل رہے تھے، کچھ صحافی وغیرہ، وہ بھی یہ ٹویٹ کر رہے تھے اس زمانے میں جب گورنمنٹ کا سارا معاملہ چلا تھا کہ ابھی دیکھنا تھوڑے دنوں میں خان جلسہ کرے گا اور ایسا سرپرائز دے گا کہ سب کو جو ہے نا مزہ آ جائے گا۔ دیکھو ہوتا کیا ہے، وہ سرپرائز پر یہ تھا کہ وہ ایک دن جلسے میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ایسے ہی نہیں ہے، سارے جمع ہو گئے، چکر یہ ہے۔ پھر وہ جیب سے انہوں نے ایک خط نکالا، لہرایا کہ بھائی دیکھو یہ امریکی مجھے دھمکیاں دے رہے تھے کہ ہم یہ کریں گے، اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ اصل میں یہ نہیں ہے، یہ تو اصل میں امریکہ ہے جو کہ میرے خلاف یہ سارا کچھ کر رہا ہے، باقی یہ سارے تو وہ ہیں ایسی اس کے مورے ہیں۔ اس میں انہوں نے ویری انٹرسٹنگلی شواہد کے طور پہ یہ پیش کیا کہ دیکھیں اتنے سارے صحافی دیکھیں امریکی سفیروں سے ملے ہیں، یہ پولیٹیشین امریکی سفیروں سے ملے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جب گورنمنٹ جانے کے بعد یا گورنمنٹ جانے کے دنوں میں بھی خود ان کے اپنے لوگ امریکی سفراء سے اور امریکی لوگوں سے ملتے رہے، بلکہ باقاعدہ اس کو خفیہ رکھنے کی کوشش کرتے رہے، اور بعد میں ملاقات منظر عام پر آ گئی تو وہی پی ٹی آئی کے لوگ کہتے نظر آئے کہ بھائی ایک ملک ہے، وہ ایک ریلیونٹ ملک ہے، اس کے سفیروں سے ملنا کون سی انہونی سی بات ہے؟ فواد چودھری صاحب کے گھر پر آئے امریکی سفیر، لیکن کہنے لگے کہ اس میں کیا ہے؟ ہاں وہ جو صحافی ملے تھے وہ تو ایک گڑبڑ تھی، وہ تو ایک سازش کا حصہ تھا، باقی تو حلال ملاقات اور حرام ملاقات یہ سارا کچھ اس میں آیا۔ بہرحال تو انہوں نے اسٹیبلش کیا کہ یہ سیفر ہے۔ ویری انٹرسٹنگلی اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی اپنے جلسوں میں کہتے رہے کہ یہ میری حکومت امریکہ نے گرائی ہے۔ ایک جلسے میں انہوں نے کوٹ ان کوٹ یہاں تک کہا کہ چلے میں مان لیتا ہوں کہ آپ نے حکومت نہیں گرائی، ایجنسیز کو کہا، تب باجوہ صاحب آرمی چیف تھے تو ان سے ایک حد سے زیادہ انہوں نے نہیں پنکھا لیا، اور انہوں نے جلسے میں کہا کہ چلے مان لیا آپ نے سازش نہیں کی، لیکن روک تو سکتے تھے، امریکہ یہ سب کچھ کر رہا تھا تو آپ روک لیتے، یہ انہوں نے کہا۔ پھر اس کے بعد باجوہ صاحب جب آرمی چیف نہیں رہے، اس کے بعد خود عمران خان صاحب نے اپنی پوزیشن سے ڈپارچر لیا۔ ایک اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں، اور یہ خود انہوں نے کہا، کسی اور نے نہیں، خود وہ اپنے انٹرویوز میں کہتے رہے، خاص طور پہ بیرون ملک جو انٹرویوز دیتے رہے وہ انہوں کہتے رہے کہ ہاں یہ بعد میں ہمیں یہ پتہ لگا اصل میں کہ یہ تو یہاں سے ہمارے لوگ تھے، ہمارے سابق آرمی چیف تھے، باجوہ صاحب تھے، جو کہ امریکہ کو بتا رہے تھے کہ دیکھو یہ سارے کا سارا معاملہ ہو رہا ہے۔ خود انہوں نے سوال ریز کر دیا اپنے ہی نیریٹو پہ، چونکہ انہوں نے کہا تھا یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، یعنی باہر سے آئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا نہیں مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ تو یہاں سے تو اب پتہ نہیں امپورٹڈ گورنمنٹ ہے ان کے خیال میں، ایکسپورٹڈ گورنمنٹ ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، تو وہ بعد میں یہ کہتے رہے۔ پھر ان کی مبین آڈیو لیک بھی آئی جس میں وہ امریکنس کو ہی کہتے رہے، امریکی عہدیداروں کو ہی کہتے رہے کہ اگر آپ کی طرف سے بیان آ جائیں یہاں بڑی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو بڑا بہتر ہو جائے گا۔ پھر وہ ٹی وی انٹرویوز میں کہتے رہے کہ ٹھیک ہے امریکہ کا تھا لیکن بس وہ ہو گیا بس ٹھیک ہے، بس آگے بڑھے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال اس سائفر کے حوالے سے اس وقت کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین یا اس وقت کے وزیر اعظم کے اعظم خان صاحب، ان کا آج ایک بیان سامنے آیا، ایک ریٹن بیان سامنے آیا جو کہ ان سے منسوب ہے، یوں کہہ لوں میں، کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں اس میں کہ جناب اس بیان کو اپنا ایک پولیٹیکل نیریٹو بنانے کے لیے استعمال کیا گیا، حساسیت کا خیال نہیں کیا گیا، کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، وہ ڈاکیومنٹ مجھ سے میں نے دیا چیئرمین پی ٹی آئی کو لیکن پھر انہوں نے واپس نہیں کیا، انہوں نے کہا مجھ سے کہیں گم ہو گیا ہے۔ اس بیان کو پھر چھوڑ بھی دیں جو اعظم خان صاحب سے منسوب ہے، تو خود انہوں نے ایئر وائی کی ماریا میمن صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بالکل اسی طریقے سے کہا، بڑے کمال اپنے لہجے میں، کہ وہ پتہ نہیں وہ سیفر پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا، وہ نہیں ہے ابھی، وہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اور سیفر پہ تنقید یہ ہوتی رہی کہ جناب سیفر ایک ریالٹی تو ہے، یعنی اس وقت کی گورنمنٹ سب کہتے رہے ریالٹی ہے، امریکہ کی طرف سے ایسے بیانات بھی آئے ہیں جو کہ قابل مذمت ہیں، وہ مداخلت کے مترادف ہیں، لیکن اس کو سازش سے جوڑ دینا اور یہ نفی کر دینا کہ جناب ہماری حکومت اس کے نتیجے میں گئی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس کے نتیجے میں گئی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک چھوٹا پس منظر تھا، ہم نے سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار جناب حامد میر صاحب کو زحمت دی، دعوت دی تاکہ ہم ذرا ان سے پوچھیں ان کی معلومات اور تجزیہ کہ ہوا کیا تھا، اور ان کی معلومات اور تجزیہ کہ ہونا کیا ہے اس پیش رفت کو سامنے رکھتے ہوئے یا بطور مجموعی سارا کچھ کرتے ہوئے۔ حامد میر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام وسیم ادامی صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ اچھا حامد صاحب پہلے تو اگر میں آپ ہی سے پوچھوں، ظاہر بہت آپ باخبر ہیں، جن دنوں سیفر کی گونج تھی
تب اسلام آباد میں ظاہر ہے ہر صحافی بہت متحرک تھا آپ کہ جناب کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. کچھ کو تو اس وقت وزیر اعظم بلاتے بھی تھے اور کہ جناب کیا ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. مگر آپ کی اپنی معلومات کیا ہے کہ یہ سیفر کا معاملہ تھا کیا؟ آپ کی اپنی اس پہ کیا اطلاع ہے؟ پھر ہم ذرا آگے کا منظرنامہ ڈسکس کریں, آج کی پیش رفت ڈسکس کریں. دیکھیں وسیم بھائی, اگر آپ کو یاد ہو تو اس معاملے پہ میں نے پچھلے سال ہی میرا خیال ہے اگست ستمبر میں یہ کہا تھا ہاں کہ جو ایک سائفر فارن آفس کی طرف سے پرائم منسٹر صاحب کو دیا گیا, صحیح ہے, اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے, تو وہ سائفر جو ہے وہ پرائم منسٹر سے گم ہو گیا اور اس کے بعد پھر اس کی انہوں نے تصدیق بھی کر دی. عمران خان صاحب نے جب اکتوبر میں انہوں نے ماریہ میمن صاحبہ کو ایک انٹرویو میں کہا کہ ہاں وہ پتہ نہیں کدھر گیا ہے, تو میں نے اگست ستمبر میں یہ, لیکن اس وقت جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو جب اس وقت میں نے یہ کہا کہ جو سائفر فارن آفس کی طرف سے پرائم منسٹر ہاؤس کو بھجوایا گیا ہے وہ آگے سے مس پلیس ہو گیا ہے, اور اس وقت جو عمران خان صاحب جس سائفر کو ڈسکس کر رہے ہیں یہ دراصل سائفر نہیں ہے بلکہ اس کی ایک تشریح کی گئی ہے اور اس کو ایک ڈاکومنٹ بنایا گیا. تو اس وقت فارن آفس نے تردید کی تھی, انہوں نے میرے اس دعوے کی تردید کر دی تھی, لیکن بعد میں عمران خان صاحب نے خود ہی یہ تصدیق کر دی کہ وہ میرے سے کہیں آگے پیچھے ہو گیا تھا. اور پھر جب اعظم خان صاحب کی اور عمران خان صاحب کی آڈیو لیک ہوئی تو اس میں آپ نے سن لیا ہوگا کہ اعظم خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر میں فارن سیکرٹری کو بلاؤں گا, وہ ہمارے سامنے پڑے گا, پھر وہ ڈی کوڈ ہوگا, پھر میں کہہ دوں گا کہ جی یہ ہم نے اس کا میٹنگ منٹس کا حصہ بنا دیا. تو یہ جو معاملہ ہے, یہ معاملہ جو ہے اس میں عمران خان صاحب کو اچھی طرح پتا تھا کہ یہ سیریس معاملہ ہے, اور اسی لیے جب حکومت تبدیل ہونے کے بعد اس کی ایف آئی اے نے انکوائری شروع کی تو جو تحریک انصاف ہے اس نے اس انکوائری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر لے لیا. یہ اسٹے آرڈر جو ہے یہ دسمبر 2022 میں دیا گیا تھا, اور تقریباً 6 مہینے کے بعد یہ کل اسٹے آرڈر جو ہے جسٹس باقر نجوی صاحب نے ویکیٹ کیا ہے. اب اس میں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسا کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ تحریک انصاف کے بہت سے رہنما کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تو اچھا ہو گیا ہے کہ اعظم خان نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا ہے, اب تو سپریم کورٹ جو ہے اس کو اس کی انکوائری کر لینی چاہیے. تو اگر یہ معاملہ اتنا سادہ تھا تو پھر آپ نے لاہور ہائی شاید ذرا ریکنیکٹ کیجیے, شاید. اور دوسرا جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ جو اعظم خان صاحب کا جو 2 سٹیٹمنٹس ہیں, ایک 164 کے تحت انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کروایا, دوسرا 161 کے تحت انہوں نے ایف آئی اے کے دفتر جا کے ایف آئی اے کو ریکارڈ کروایا. ان دونوں سٹیٹمنٹس کو اگر آپ کمپیئر کریں عمران خان اور اعظم خان کی جو ایک کنورسیشن لیک ہوئی تھی اس کے ساتھ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں گے تو اس میں بڑی کنٹراڈکشن ہے, کیونکہ وہ جو کنورسیشن پچھلے سال لیک ہوئی تھی اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ اعظم خان صاحب ایک ماسٹر مائنڈ ہیں جو کہ وزیر اعظم صاحب کو گر بتا رہے ہیں, طریقہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے کھیلنا ہے اور سائفر جو ہے اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے. لیکن جو آج سٹیٹمنٹ کی تفصیلات سامنے آئی ہیں اس میں اعظم خان صاحب اپنے آپ کو معصوم ثابت کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ایک کلپریٹ بنا کے پیش کر رہے ہیں. ویسے میری ذاتی رائے میں تو دونوں ہی جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں, لیکن جو آج اعظم خان صاحب کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے میں اس سٹیٹمنٹ کے بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اس کے کنٹینٹ کے کچھ حصوں سے میں اتفاق نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے ذمہ دار عمران خان ہیں اتنے ہی ذمہ دار اعظم خان ہیں. تو اب کیونکہ اعظم خان صاحب ایک بیوروکریٹ ہیں, ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق اس سائفر کو سیکیور رکھنا میری ذمہ داری تھی, لہذا وہ پھنس گئے ہیں. تو اب وہ ایک وعدہ معاف گواہ کے طور پہ اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں, اور یہ ویسے ہی وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں جو ایف ایس ایف کے چیف تھے مسعود محمود صاحب, وہ ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے تھے. صحیح ہے. اچھا میر صاحب, ویسے یہ ایک بنیادی سوال پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کی رائے میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ امریکی سازش کے نتیجے میں گئی؟ معصومانہ سوال کہ میں تو یہ اس سے وارن کرتا آ رہا تھا کہ بھئی آپ کے خلاف جو ہے وہ زرداری صاحب اور شباب صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ متحرک ہو چکے ہیں, اور پھر اس دوران جو ہے وہ میرے پہ پابندی بھی لگ گئی. تو میں پھر واشنگٹن پوسٹ
مجھے اسی طرح یاد ہے کہ جب میں نے واشنگٹن پوسٹ میں لکھا جنوری 2022 میں نے لکھا کہ یہ سال جو ہے یہ عمران خان صاحب کی حکومت کے خاتمے کا سال ہے، تو بہت لوگ جو ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اتنے دعوے سے کیسے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی میں نے جو بات لکھی ہے وہ کسی چھوٹے موٹے اخبار نے شائع نہیں کی، وہ واشنگٹن پوسٹ نے شائع کیا. تو ایسے تو شاید ہی نہ ہوگی، کوئی نہ کوئی تو اس میں میں نے فیکٹس لکھے ہیں نا. تو میں نے فیکٹس لکھا تو مجھے یقین تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو رہی ہے. تو عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کیوں نہیں پتا تھا؟ وہ تو تردید کر رہے تھے جی ہماری حکومت جو ہے وہ کہیں نہیں جا رہی. اور اس کے بعد پھر جب تحریک عدم اعتماد جب 8 مارچ 2022 کو پیش ہوئی تو ایک سازش کا رنگ دینے کی کوشش کی. دیکھیں وسیم اعظمی صاحب، اسلام آباد ایک چھوٹا سا شہر ہے، صحیح ہے. یہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے اوپنلی ہو رہا تھا. یہاں پہ جو پارلیمنٹ لاجز ہیں، پارلیمنٹ لاجز میں مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما ہیں شیخ روہیل اصغر صاحب جو ہیں وہ ہر منڈے کو اپنے پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک ڈنر کا اہتمام کرتے تھے، اور اس میں وہ نہ صرف نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جو عمران خان صاحب کی اتحادی جماعتیں تھیں ان کے ایم این ایز کو اکٹھا کر رہے تھے، بلکہ وہاں پر کئی دفعہ میری جو پی ٹی آئی کے بہت سے ایم این ایز تھے جو بعد میں باغی گروپ میں شامل ہو گئے ان سے ملاقات ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اس بنیاد پر میں نے فروری میں لکھ دیا تھا کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد آنے والی ہے اور یہ جا رہی ہے. تو میں تو یہ امریکی سازش سے بہت پہلے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ حکومت جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل عمران خان صاحب کی حکومت کا جو خاتمہ ہے یہ پاکستان کی جو پاور پالیٹکس ہے اس کے ڈائنامکس پہ جس کی بھی نظر تھی اس کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت جا رہی ہے. ان کے اپنے وزراء ہمیں کہتے تھے کہ ہماری حکومت جا رہی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے جس کو یقین نہیں تھا کہ میری حکومت نہیں جا رہی تو وہ عمران خان صاحب خود تھے. ان کو آخری وقت تک ان کو یہ زوم تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی آصف زرداری اور شہباز شریف پر اعتماد نہیں کرے گی، اور میں ایک لیسر ایول ہوں اور میرے پہ یہ کبھی بھی شہباز شریف یا آصف زرداری کو ترجیح نہیں دیں گے. میں بالکل سمجھتا ہوں کہ امریکی سازش بالکل نہیں تھی. عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ دراصل ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے گئی. عمران خان صاحب کی حکومت کو کسی نے نہیں نکالا، عمران خان صاحب نے نکالا. ٹھیک ہے. اچھا مرزا، میں آپ کا کنیکشن میں صحیح نہیں لے پا رہا ہوں تو میں کوشش کر لیتا ہوں ایک چھوٹا سا بریک لے کے کہ آپ کو ریکنیکٹ صحیح کا پراپر سن پائیں گے، ورنہ پھر فون پر ہی کنٹینیو کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا میں بریک لے لوں. یہ ویسے انٹرسٹنگ بات ہے. بفور آئی ٹیک اے بریک، میر صاحب تو ظاہر ہے وہ تو ہم سے 100 گنا زیادہ باخبر ہے. جس دن خان صاحب نے جلسے میں یہ لہرایا اس کے 24 گھنٹوں کے اندر خاکسار کی ان کے قریب ترین کابینہ کے 2 اراکین سے بات ہوئی، بہت ور آف دا اوپینین، اور ان میں سے ایک آج ان کے مخالف کھڑا ہے، ایک آدمی ان کے ساتھ کھڑا ہے، چند ہی کھڑے نا ان میں. انہوں نے کہا کہ یار یہ تو اب ہم نے بیانیہ بنا دیا ہے، یہ وہ چلنے والا ہے نہیں، یہ بس ٹھیک ہے، اب ہم نے کہہ دیا ہے تو ٹھیک ہے لیکن چلنے والا نہیں ہے. یہ خود ان کے اپنے قریب کے لوگوں کی رہے. ایک بریک لیتے دیکھتے ہیں اگر پھر وائے سیٹلائٹ میر صاحب پورے سکیں، ورنہ ٹیلی فون پہ کنٹینیو کرتے ہیں بریک کے بعد. جناب علی پرائم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود جناب حامد میر صاحب. اب یہ سیفر سے متعلق ڈسکشن ہو رہی ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کا اس پہ کردار، اعظم خان صاحب کا کردار. پھر ایک اور کردار بڑا امپورٹنٹ ہے، ان کا نام ہے جناب شاہ محمود قریشی صاحب. کیوں بہت امپورٹنٹ ہے؟ 2 وجوہات کی بنا پر. ایک تو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے بعد وائس چیئرمین ہے، نائب کپتان کہتی ہے پی ٹی آئی کو، تو اہم ترین مسند پہ وہ ہیں. بلکہ آج کل تو ہمارا یعنی اگر ایک بڑا نام ہے پی ٹی آئی کا جو کہ سلاخوں کے پیچھے بھی نہیں ہے، اوپنلی چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کھڑا ہے اور میڈیا سے بات بھی کر رہے ہیں، تو وہ ایک ہی نام ہے عمران خان صاحب، اور یعنی شاہ محمود قریشی صاحب. اینڈ دین ہی واز آلسو دی فارن منسٹر، سب سے زیادہ ریلیونٹ منسٹر اس وقت وہ تھے. اب ذرا یہ بھی آپ دیکھیے، آپ کو 2-3 بیانات سنواتے ہیں اور پھر میر صاحب سے اس حوالے سے پوچھتے ہیں. ایک بہت دلچسپ بات یہ بھی تھی کہ اس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ کہا کہ جناب اصل میں تو کوشش تھی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو بتایا ہی نہ جائے سیفر کے بارے میں، چھپانے کی پوری کوشش کی گئی تھی، اور بس پتہ لگ گیا، ورنہ تو وہ چاہتے تھے کہ بتائیں ہی نہ ان کو. وہ تو ہمیں پتہ لگ گیا اور ہم نے دیکھیں اس کو بے نقاب کر دیا. اس وقت کی فوجی قیادت اس کے الٹ دعویٰ کر رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ بھائی کامرا میں ایونٹ ہوا تھا، اس میں خود فوجی قیادت نے بتایا تھا چیئرمین پی ٹی آئی کو کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، اور سوکروں نے کہا نہیں یہ تو کوئی ایسی معمول کی بات ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ایک بیان، یہ تھا ایک بیان تھا. اب آپ قریشی صاحب کے ترتیب کے ساتھ بیانات دیکھیے ہمارے شوز میں، اور پھر آپ اس سے آپ یہ کیجیے اخذ کہ آپ کے خیال میں کس کا دعویٰ حقیقت سے قریب نظر آ رہا ہے آپ کو، پی ٹی آئی کا
کہ جناب ہمیں تو چھپایا جا رہا تھا, بتایا نہیں جا رہا تھا ہمیں, یا پھر دوسری طرف والا دعویٰ کہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے نہیں چھپایا, ہم نے بتایا. ہم نے اپریل میں اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے بات کی. اب آپ اس بیان کو اس تناظر میں دیکھیے کہ اس گفتگو سے آپ کو لگ رہا ہے کہ چھپانے کی کوشش تھی, اچانک پتہ لگ گیا کسی کو, یا نہیں معاملہ کچھ اور. دیکھیے اپریل میں کیا بیان دیا قریشی صاحب نے. مراسل آنے کے کوئی 1 یا 2 دن بعد میری نظر سے وہ گزرتا ہے مراسلہ, اور جب میرے علم میں آتا ہے تو میں اپنی تشویش کا اظہار کرتا ہوں اور وزیر اعظم سے ان کو آگاہ کرتا ہوں کہ یہ ایک چیز آئی ہے جو قابل غور ہے اور مجھے اس پر تشویش ہے. اور میں نے مختلف جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی اس کی اطلاع دفتر خارجہ کر دیتا ہے. اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے ہی جون کے مہینے میں ایک اور بیان دیا سیفر سے متعلق. دیکھیے وہ بیان کیا تھا. جب مجھے اندازہ ہوا کہ اس قسم کا کوئی مراسلہ دفتر خارجہ میں آیا ہے تو میں نے فارن سیکرٹری صاحب سے درخواست کی کہ مجھے دکھایا جائے. 7 اور 8 فی الفور میں نے اس کے لیے اس کو طلب کیا اور ان نے مجھے پیش کر دیا. پرائم منسٹر عمران کو میں نے اس مراسلے کے بارے میں آگاہ کیا. پھر اس سے پہلے وہ آگاہ نہیں تھے. میرا اندازہ یہی ہے, میری طرف سے اطلاع ملی اور پھر انہوں نے جب اس کی اہمیت کو دیکھا تو پھر انہوں نے ایک اجلاس منعقد کیا. اس ملاقات میں یہ فیصلہ ہوا جس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا کہ ڈیمارچ کیا جائے. نیشنل اس میں فیصلہ ہوا کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ اور پھر اگر سنا سکیں تو یہ سنا دیں کہ کامرا کے ایونٹ کے حوالے سے بھی ہم نے سوال کیا. سوال یہ تھا, اس کا جواب سنائیے گا, کہ ہم نے پوچھا کہ وہ تو وزیر قاعدہ تو یہ کہہ رہی کہ کامرا میں ہم نے بتایا تھا چیئرمین پی ٹی آئی کو. اس پر قریشی صاحب نے کیا جواب دیا, اگر وہ سنا سکیں تو بھی چلائیے گا, ان کی آڈیو چلائیے گا. میں سمجھتا ہوں کیونکہ انکوائری کمیٹی بن چکی ہے اور اس سے پہلے بات کرنا مناسب نہیں ہے, لیکن خان صاحب کی نالج میں دے دی گئی بات اور کامرا میں بات ہوئی تھی اور وہاں ڈیمارچ کا ذکر بھی ہوا تھا. یعنی آپ کی آج بھی یہی دانست میں آپ کی جی تو کامرا میں بات ہوئی تھی, یہ کہا قریشی صاحب. میر صاحب اس میں بتائیے گا ذرا, آپ نے کچھ ٹائم لائن بھی چلا دی, یہ اس سارے معاملے میں قریشی صاحب کا رول کیا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے؟ صاحب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے نا, ان سے آپ کسی بھی معاملے پہ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے خارجہ امور پر انہوں نے ہمیشہ وہی موقف اختیار کیا ہے جو ان کی نظر میں پاکستان کے قومی مفاد کے مطابق تھا. ہاں صحیح, بالکل. اور اس معاملے پہ آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک انصاف کے کچھ رہنما اور خاص طور پہ جو عمران خان صاحب کے ارد گرد کچھ لوگ تھے, انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا جی کہ ہم سے تو چھپایا گیا سائفر, ہم نے تو گلے میں انگلی ڈال کے وہ نکال لیا. ہاں جی ہاں. تو یہ جو آپ 2-3 دفعہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ فوجی قیادت کہتی ہے کہ ہم نے تو کامرا میں خود عمران خان صاحب کو بتایا تھا, تو یہ بالکل یہ بات جو ہے یہ میں نے بھی خود براہ راست جنرل قمر جاوید باجوہ کی زبان سے سنی ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں نے خود عمران خان صاحب جو ہے وہاں پہ اسد عمر صاحب کی موجودگی میں ان کو یہ ہم نے سائفر کے بارے میں بتایا تھا. اور اب اس میں جو شاہ محمود قریشی صاحب کا معاملہ ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے فورن سیکرٹری کے اعظم خان کے ساتھ بات کرنے سے 1 دن پہلے خان صاحب کو یعنی کہ وزیر اعظم صاحب کو اس بارے میں اپنی تشویش سے آگاہ کر دیا تھا. تو جو اعظم خان نے کل جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے اس میں, اور شاہ محمود قریشی صاحب کا جو پچھلے سال اپریل اور مئی کا جو موقف ہے جو آپ نے بھی ابھی نشر کیا ہے, تو اس میں مجھے کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا. اس کے علاوہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ایسے آدمی نہیں تھے کہ جو یس مین تھے. بہت سے معاملات پہ انہوں نے عمران خان صاحب کے سامنے وہ بات کی جو کہ ان کو پتا تھا کہ شاید یہ عمران خان صاحب کو پسند نہیں آئے گی, تو انہوں نے 2 ٹوک انداز میں بات کی. لیکن یہ تو میری ان کے بارے میں ایک ذاتی رائے ہے کہ وہ بطور وزیر خارجہ انہوں نے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو بڑے اچھے طریقے سے واچ کرنے کی کوشش کی. لیکن میری جو انفارمیشن ہے, انفارمیشن میری جو ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے میں اعظم خان صاحب کا بیان ریکارڈ کروانے کے بعد اور کچھ اور بھی اس سلسلے میں ایف آئی اے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کری ہے, تو میری انفارمیشن یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی نہ صرف شامل تفتیش کیا جائے گا
بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کو حراست میں بھی لے لیا جائے. اس کے علاوہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں اس پہ بھی ان پر بھی کسی کی سوئی پھنسی ہوئی ہے, لیکن ان پہ صرف اتنا الزام ہے کہ انہوں نے کابینہ کا جو اجلاس تھا جس میں سائفر ڈسکس ہوا تھا تو اس میں انہوں نے عمران خان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ ایک بہت ہارڈ لائن لیں امریکہ کے خلاف, لیکن یہ ان کی ایک ذاتی رائے ہے. لیکن کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ تھے اور اب الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ سائفر تو ایک حقیقت تھا, لیکن کیونکہ بطور وزیر اعظم اور ایک ایٹمی طاقت کے وزیر اعظم کے طور پہ ان سے سائفر مس پلیس ہو گیا, اور یہ سائفر بھی وہ تھا جو سیکٹری خارجہ نے بھیجا تھا وزیر اعظم صاحب کو, تو اس کے مس پلیس ہونے میں اور اس کے گم ہو جانے میں اور اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے معاملے میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنے کہ اس وقت کے وزیر اعظم تھے. تو میری اطلاع یہی ہے کہ وہ شامل تفتیش بھی ہوں گے اور ان کو حراست میں بھی لیا جا سکتا ہے. اوکے, تو سر بس ذرا سو کنکلوڈ کرتے ہیں, یہ آپ اطلاع بتا دی کہ آپ کنونس ہیں اس پہ, آپ نے پہلے بتایا کہ یہ کوئی امریکی سازش کے نتیجے میں نہیں گئی گورنمنٹ. اچھا, لیکن تو اس کو ذرا مزید وضاحت کرتے ہیں تو آپ کی رائے میں, کیونکہ پھر دوسرا موقع بھی ہے نا کہ بھائی جان سائفر تو تھا, پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں, اور سائفر ایک ریالٹی تھا, یہ تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے انڈورس کیا ہے, اس کو تو کسی نے بھی نیگیٹ نہیں کیا. اور پھر سائفر میں کیا تھا, چیئرمین پی ٹی آئی کے مطابق سائفر میں یہی تھا کہ جناب ہمارے اور آپ کے یعنی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا دار و مدار خان صاحب کے اقتدار میں رہنے یا نہ رہنے پر ہوگا, اور طریقے عدم اعتماد سے پہلے آ گیا. تو وہ کہتے ہیں دیکھو نا بھائی, سائفر بھی تھا اور یہ سب کچھ تھا, تو پھر اور کیا ثبوت رہ جاتا ہے اس بات کے پیچھے کہ امریکہ نے نہیں کرے ہماری حکومت. جی سر. دیکھیں, اس میں میں نے پچھلے سال بھی اگست اور ستمبر میں یہ بات کہی تھی کہ جو سائفر کی جو زبان, جو اصل متن ہے, اس کا جو کنٹینٹ ہے, اس میں دھمکی بمکی نہیں ہے, اس میں سخت زبان ضرور استعمال کی گئی ہے. اور یقیناً نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ کہا گیا تھا کہ اس قسم کا پیغام پاکستان کو بھیجنا پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے. لیکن کہیں سے بھی یہ تاثر نہیں ملتا اس سائفر کی لینگویج سے کہ کوئی پاکستان کو بلیک میل کیا جا رہا تھا یا کوئی عمران خان کی حکومت کے خلاف سازش ہو رہی تھی. جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ سائفر تو ایک حقیقت, یہ پاکستان میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے اس پر ڈسکشن بھی کی. پرابلم یہ ہے پر فوجی قیادت پر الزام لگایا کہ اس نے امریکہ اور پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے رجیم چینج کی سازش میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے. تو یہ ہے اصل بات کہ آپ نے نیشنل سیکورٹی سے ریلیٹڈ ایک جو کمیونیکیشن ہے, ایک جو سائفر ہے, ایک آفیشلی ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے, اس کی بنیاد پر آپ نے پالیٹکس کی اور سیاسی مفاد حاصل کرنے کی کوشش کی. تو یہ ہے ایک پہلا الزام, تو یہ ہے کہ اس بنیاد پر آپ نے سائفر کی بنیاد پہ جو فوجی قیادت پر الزام لگایا وہ آپ کا الزام غلط تھا, وہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کی وائلیشن تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے سائفر کو مس پلیس کیا. آپ ایک نیوکلیئر پاور کے پرائم منسٹر تھے تو وہ آپ سے مس پلیس کیسے ہو گیا, حالانکہ اس کی ایک کاپی پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہے, ایک کاپی جی ایچ کیو میں ہے. یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن اب ان پہ ایک ایلیگیشن لگ رہی ہے نا کہ بھئی آپ سے مس پلیس کیسے ہوگا, تو پھر آپ سے اور بھی چیزیں مس پلیس ہوتی ہوں گی. آپ نے ایک جلسے میں اس کو لہرایا, ٹھیک ہے, لہرانے کے بعد وہ پھر کہاں چلا گیا. تو اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا, ان کو کسی نے مشورہ دے دیا کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے مئی 1977 میں راولپنڈی کے راجہ بازار میں ڈاکٹر ہنری کسنجر کا ایک لیٹر لہرایا تھا اور وہ ہیرو بن گئے تھے, تو آپ بھی ہیرو بن جائیں. لیکن جس نے یہ مشورہ دیا خان صاحب کو, اس کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے تھا کہ جب مئی میں یہ بھٹو صاحب نے راولپنڈی میں وہ کسنجر کا خط لہرایا تھا تو اس کے 2 مہینے کے بعد ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی اور اس کے 2 سال کے بعد ان کو پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا گیا تھا. تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے جو مشیر تھے انہوں نے ان کو غلط راستے پہ لگایا اور اس کی سزا وہ بھگت رہے ہیں. اینڈ سر ٹورڈز دی اینڈ جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا پریسائزلی, اگر میں سوال پوچھوں, یہ جو خود ان کا یعنی کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ ایک سیریس چارج شیٹ بن سکتا ہے کہ بھائی دنیا کے ہر ملک میں یہ جو کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہیں ان کا آپ کا اپنے پوزیشن میں رکھنا ہی اٹ سیلف ایک بڑا سوالیہ نشان بلکہ قومی راز اور اس زمرے میں آتا ہے, کوئی بھی وزیر اعظم رکھے. تو یہاں تو کہاں صرف یہ نہیں کہ آپ نے رکھا بلکہ آپ نے ٹیلی ویژن پر آ کے اعتراف کیا, کمال اس کے ساتھ کہ وہ پتہ نہیں کہیں کھو گیا ہے. یعنی یہ اٹ سیلف ایک لیگلی اسپیکنگ ان کے لیے پرابلم بن سکتی ہے, ان کا یہ اسٹیٹمنٹ کہ پتہ نہیں کہیں چلا گیا, پتہ نہیں کہاں چلا گیا. لیگل پوائنٹ آف ویو سے 2 نقطے بڑے اہم ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ یہ 164 کا جو بیان ہے, اس بیان کو عام طور پہ جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے,
کیونکہ یہ پولیس کی یا کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کی کسٹڈی میں بیان دیا جاتا ہے، اور جب عدالت میں پروسیڈنگ شروع ہوتی ہے، مقدمے کی کارروائی شروع ہوتی ہے، تو ملزم جس نے یہ بیان دیا ہوتا ہے پولیس کی کسٹڈی میں، وہ اپنے بیان سے مکر جاتا ہے. جیسا کہ کافی سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب حدیبیہ پیپر ملز کیس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف اسی طرح 164 کا ایک بیان دیا تھا، اور جب پھر وہ عدالت میں پیش ہوئے تو وہ اپنے بیان سے مکر گئے. لیکن اس چیز کو کور کرنے کے لیے اعظم خان صاحب سے نہ صرف مجسٹریٹ کے سامنے بیان دلوایا گیا، بلکہ اسی طرح کا ایک بیان 161 کے تحت FIA کے سامنے بھی ریکارڈ کروایا گیا، اور میری اطلاع کے مطابق کچھ اور بھی ایسا پکا کام کیا گیا ہے کہ اعظم خان صاحب اس بیان سے مکریں گے نہیں. لیکن اگر وہ اس بیان سے نہیں مکرتے تو میرے خیال سے ان کا یہ بیان، عمران خان کے خلاف تو چارج شیٹ ہے، انہوں نے اپنے خلاف بھی چارج شیٹ لگا دی ہے کہ بھئی اگر وزیر اعظم صاحب کو آپ نے وہ سائفر دے دیا اور وزیر اعظم صاحب سے اگلے دن آپ نے کہا کہ سائفر واپس کریں، اور وزیر اعظم نے کہا سائفر گم ہو گیا ہے، تو کیا آپ نے بطور پرنسپل سیکرٹری ٹو دی پرائم منسٹر یہ بات تحریری طور پہ کسی فائل میں لکھی کہ جی وزیر اعظم صاحب سے سائفر گم ہو گیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ وعدہ معاف گواہ بننے کی کوشش کریں گے تو عدالت جو ہے وہ شاید اس پہ اتنی آسانی سے ان کو وعدہ معاف گواہ نہیں بننے دے گی، اس لیے کہ جتنے ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں اتنے ہی ذمہ دار اعظم خان صاحب بھی ہیں. رائٹ سر، تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود اور اپنی لیگل اوپینین دے رہے تھے، اپنی پولیٹیکلی ظاہر ہے ان کی کیا رائے ہے وہ دے رہے تھے. ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس یہ لیگلی کچھ امپیکٹ کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، کس حد تک کر سکتا ہے، جو ہم نے آخر میں بات بھی کی. پھر ہم لیگل ایکسپرٹ سے ہی بات کرتے ہیں، اور جو کہ ظاہر گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جناب عرفان قادر صاحب، معاون خصوصی وزیر اعظم برائے احتساب. عرفان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر، تھینک یو. دو حوالوں سے بس کوئکلی آپ سے بات کرنی تھی. ایک تو یہی جو آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، خود رانا ثناء اللہ صاحب نے گورنمنٹ نے پریس کانفرنس بھی کی بعد میں، تو آپ اس پہ کیا سمجھتے ہیں کہ لیگلی اسپیکنگ، بالکل لیگل ٹرمز میں، پولیٹیکل تو ہم نے ساری بات کر لی، یہ کس طرح ایک پرابلمٹک ہو سکتا ہے چیئرمین PTI کے لیے؟ ہاؤ ایگزیکٹلی؟ دیکھیں، جو وعدہ معاف گواہ ہوتا ہے نا، وہ بھی شریک جرم ہوتا ہے. ہاں، اور جب وہ شریک جرم ہوتا ہے تو اس کی دو کیپیسٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ وہ برابر کا شریک ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ وہ چونکہ سبارڈینیٹ ہوتا ہے اس لیے وہ انفلوئنس کے نیچے ہوتا ہے اپنے سپیریئر کے. ٹھیک ہے. اور وہی کر رہا ہوتا ہے جو سپیریئر چاہتا ہے. تو دونوں میں وعدہ معاف گواہ کی جو کوشش ہوتی ہے دونوں صورتوں میں وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے میں بری الذمہ ہو جاؤں اور جو بھی دوسرا کوئی شخص ہے وہ اس کے اندر آ جائے. لیکن اس کے لیے پھر اس کو صرف بیان کافی نہیں ہے، اس کو بہت ساری شہادت بھی لانی پڑتی ہے، کیونکہ وہ شریک جرم ہوتا ہے تو اس کو قانون اتنی آسانی سے اپنے جرم سے یعنی بری الذمہ قرار نہیں دیتا جب تک کہ وہ جس شخص کا نام لے رہا ہے اس شخص کے بارے میں اس کی جو گواہی ہے اس کو کافی سپورٹ ملے ایویڈنس سے، اور وہ ایویڈنس انرتھ کرے اور وہ اس طرح کا ان امپیچبل سرکمسٹانشل ایویڈنس کے ساتھ اس کی کرابریشن ہو، تو پھر اس کی جو گواہی ہے وہ ایک کلو بھی دیتی ہے اور بہت اہم بھی ہوتی ہے. لیکن اگر وہ گواہی صرف گواہی ہو اور اس کے ساتھ کرابریٹو ایویڈنس یعنی سپورٹو ایویڈنس یا اس کے ساتھ جو ہم آہنگ ایویڈنس ہے وہ اگر نہ ملے، وہ اس طرح کی شہادت نہ ہو، تو پھر اس کو ایک شک سے دیکھا جاتا ہے اس بیان کو. اچھا، اور یہ تو سمجھ میں آگے بات آپ نے وعدہ معاف گواہ کے بارے سے بتا دی. اور چیئرمین PTI کے خلاف اگر لیگلی مقدمہ ہوگا تو کسی آئین کسی آرٹیکل فلاں یعنی میں وہ ادھر ہی آ رہا ہوں یہاں پہ نا انہوں نے جو بات کی ہے سائفر کی، وہ تو چیئرمین PTI نے خود ہی اس سے یو ٹرن لے لیا ہوا. تو لہذا اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو انہوں نے کہانی بنائی تھی وہ من گھڑت تھی، اور اس کا مقصد اس وقت کی حکومت جو ہے اپنی حکومت بچانا ہے، اور اسمبلی میں جن لوگوں کی میجورٹی تھی ان کو روکنا تھا کہ وہ میجورٹی بھی ثابت نہ کر سکیں اور ووٹنگ بھی رک جائے، اور یہ اپنی حکومت جو ہے زبردستی مسلط کریں اور اس کے بعد یہ اسمبلیاں گرا دیں. اور یہ سارا کچھ جو تھا یہ مترادف تھا آئین کو گرانے کے. تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ کیومولیٹولی اکٹھا کر کے دیکھیں تو ان کا جو انٹینشن ہے وہ صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ اپنا پرپیچویٹ کرنا چاہتے تھے حکومت کو ایک غیر آئینی طریقے سے، اور ایک آئینی پروسیس جو ہے اسمبلی میں نو کانفیڈنس کا اس کو روکنے کی کوشش انہوں نے کی، اور قومی اسمبلی ڈیزالو کر دی، جس کو کہ سپریم کورٹ نے بھی غیر قانونی کا
ٹھیک ہے, اور اس پہ سے ایک جج صاحب نے کہا کہ یہ فراڈ ہے کانسٹیٹیوشن پہ, ٹھیک ہے, اور آئین پہ جب فراڈ ہوتا ہے تو وہ مترادف ہوتا ہے آئین کو اٹھا کے پھینک دینے کے, جہاں پہ کہ پھر ہائی ٹریزن بھی اس ساری چیز میں ان کے اوپر لگ سکتا ہے. اوکے, تھینک یو ویری مچ عرفان صاحب, بہت شکریہ. تھینک یو سر. محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سینئر صحافی تجزیہ کار. مالک صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. مالک صاحب, یہ لیگلی اسپیکنگ, اب آپ اگین آپ آج کل کے حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ بتائیے, یہ لیگلی گورنمنٹ کیا ارادہ رکھتی ہے خان صاحب کے خلاف کرنے کا, اس کو بنیاد بنا کے اس کا ایک انڈیا شاید ہمیں مل رہا ہو عرفان صاحب کی گفتگو سے. آخر لیگلی اسپیکنگ یہ کیس ان کو واقعی ٹربل میں ڈال سکتا ہے, یا بس ٹھیک ہے پولیٹیکلی ان کو ایک ڈینٹ پہنچانے کے لیے آپٹکس کی حد تک یہ ٹی وی پہ چلے گا معاملہ, لیکن لیگلی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے بڑے وہ پرابلم میں آ جائیں گے؟ I don't think کہ پولیٹیکلی کیا ڈیمیج ہوگا, لیگل ہی ایشوز جو ان کا ووٹ بینک ہے وہ تو ہاں ٹھیک نہیں مانے. ایگزیکٹلی, وہ جو ووٹ بینک ہے وہ مینٹلی تیار ہے کہ جی دیکھیں انہوں نے ڈسپینسر کرنا ہے عمران کو, پارٹی توڑ دی ہے, لوگ بھگا دیے ہیں, یہ بھی 20 دن سے غائب تھے, تو یہ بھی آئیں گے تو کوئی نہ کوئی بیان دیں گے. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کوئی سرپرائزز نہیں تھے. صحیح ہے. لیکن ابھی میں عرفان صاحب کی بات سن رہا تھا, ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا جب وہ آڈیو لیک ہوئی تھی چیئرمین پی ٹی آئی کی اور اعظم خان کی, جی جی, اس میں جب آپ سنیں تو اس میں اعظم خان صاحب بڑے پرو ایکٹیولی طریقے تو بلکہ یہ بتا رہے تھے جی ہاں, کہ آپ ایسے کر لیں, میں یہ کر لوں گا, میں منٹس بنا لوں گا, پھر میں نے ہی ریکارڈز لانے ہیں, پھر منٹس تو میرے ہاتھ میں ہے, میں سنبھال لوں گا. ہی واز ایکچولی پرو ایکٹیولی گائیڈنگ دا پرائم منسٹر کہ 2 نمبر کام کرنا کیسے ہے, اور وہ اپنی جان بچا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا سیریس کیس بنے گا. اگر آپ پرائم منسٹر کا اوتھ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ میں کوئی بھی چیز اپنی پرسنل, میرا جو انٹرسٹ ہے اس کو میں پولیٹیکل رسپانسبلٹیز پہ, اپنی پرائم منسٹر آبلیگیشنز پہ حاوی نہیں ہونے دوں گا. اور انفارمیشن شیئر کرنے کا, چلے انفارمیشن ریویل کرنے کا تو ان کے پاس ہے کہ کیبنٹ نے ڈی کلاسیفائی کر دیا, تو اس لیے وہ کیبنٹ کا وہ چلی جائے گی. لیکن یہ اتنا معمولی کیس نہیں ہے. اور آپ ایک چیز دیکھیے, اب کیسز بننے کی اور کیسز اکٹھے ہونے کی رفتار تیز ہو رہی ہے, لیکن ابھی ایک ڈیلیبریٹ گو سلو ہے. آپ دیکھیں گے 16 ستمبر کے بعد آپ کو تیزی آئے گی. ابھی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ 9th پہ کتنے کیسز ہو گئے ہیں, اس میں کیا ہوا, کچھ نہیں چل رہا. آئی تھنک 16 سپٹمبر از امپورٹنٹ. اور دوسری وسیع میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, کل آپ دیکھیے, کل اسٹے ویکیٹ ہوتا ہے لاہور ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ میں ایف آئی اے کے خلاف, کہ جس طرح تھا کہ آپ اس کی انکوائری نہیں کر سکتے لیکس کی. کل وہ ویکیٹ ہوتا ہے. آج سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے ملٹری کورٹس کا, اور اس میں اٹارنی جنرل کا سانس یہی ہے کہ جی یہ بڑے عرصے سے ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے, اس میں جھوٹ بولا گیا, یہ کیا گیا, ملک کے خلاف, فوج کے خلاف سارا, اور اسی دن آج یہ چیز نکل آتی ہے. یہ اتنی ڈسکنیکٹڈ نہیں ہے, یہ انٹرسٹنگ کو. اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں تو ہم ایک چیز ریئلائز کیا, جو ہم جوان تھے آپ کی طرح تو ہمیں ہر چیز بڑا انٹرسٹنگ کو انسیڈنس لگتا تھا. اب ہم نے دیکھی ہے کہ انٹرسٹنگ کو انسیڈنس کچھ نہیں ہوتا, دیر از آلویز اے میتھڈ. اور 4 میں سے ایک چیز تو ایکسٹرا ہو سکتی ہے, لیکن 3 چیزیں اگر لائن میں آئے نا, جس کو کہتے ہیں نا لائننگ آف ڈکس, مجھے جیسا انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ڈکس آر بینگ الائنڈ. اب مجھے لگ رہا ہے کہ لیگل ڈکس آر بینگ الائنڈ فار عمران خان. صحیح ہے. اور اب چیزیں اینڈ سر, ہم نے جتنے بھی کیسز کی بات کی, اس میں اگلا سوال آپ سے ہم یہی کرتے ہیں نا کہ بھائی پھر آپ کی اپنی رائے کیا ہے کہ یہ کیس ہے کتنا تگڑا. سو اس میں میرا آپ سے آخری سوال یہی, اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ آئی تھنک, کہ آپ کی اپنی اوپینین کیا ہے, یہ واقعی چیئرمین پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ایک امریکی سازش, امریکہ نے گرائی, امریکی سازش کے نتیجے میں گری, یا ایک امریکہ کی ناراضگی تھی, خان صاحب نے اس کو نیریٹو ایک اچھا بنا لیا اور اوور سمپلیفائی کر کے سیل کر دیا پولیٹیکلی اس کو؟ دیکھیں, اینٹی امریکہ سینٹیمنٹ, وہ کہتے ہیں نا فوج پاکستان میں 3 نیریٹوز ہمیشہ بکتے ہیں, AAA, اللہ, امریکہ اور آرمی. آپ تینوں میں سے کسی چیز میں بولیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو بڑی ریسیپٹیو آڈینس ملتی ہے. اور جو آپ نے بات کی کیس کتنا مضبوط ہے, پاکستان میں وسیم کیس اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے کہ جتنی جوڈیشری کمزور ہوتی ہے. تو آپ سمجھ جائیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ محمد, آپ اپنا اوپینین دے رہے تھے. ہم بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. سجاتے تو یہی بات, کل اس پہ چیئرمین پی ٹی آئی اپنا بیان دیں گے, اپنا موقف دیں گے سالی سیفر کہانی پہ, لیکن یہ ضرور ہے کہ حالات و واقعات و
قرائن یہ ضرور بتاتے ہیں کہ یہ ون آف دوز کیسز نہیں کہ جس کو صرف میڈیا میں پیٹنے کے لیے اچھالا گیا ہو، بلکہ یہ کیسز صرف یہ والا کیس سائفر والا یہ صرف یہاں نہیں بلکہ عدالتوں میں بھی نظر آئے گا، مختلف لیولز پہ، ایف آئی میں بھی نظر آئے گا۔ 24 تاریخ کو اسد عمر صاحب کو بلا لیا، 25 تاریخ کو چیئرمین پی ٹی آئی کو بلا لیا، تو ابھی یہ سائفر والا معاملہ آگے چلے گا مزید۔ اور مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ اس میں کسی بھی اور چیز سے زیادہ خود چیئرمین پی ٹی آئی کے جو بدلتے بیانات ہیں امریکہ سے متعلق اور ان کی حکومت کے متعلق، وہ بھی ان کے لیے ایک چارج شیٹ ثابت ہوگی۔ زندگی صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔